محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس، یعنی پیوریفیکیشن آف سیلف یا ہارٹ۔ اپنے نفس کی صفائی کیسے ہو، اپنے نفس کو پیوریفائی کیسے کیا جائے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ غور کریں تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، الحمدللہ، مگر کیا ہم اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا دل صاف پاک ہے؟ اگر نہیں تو پھر یقین جانیے کہ جب تک دل صاف اور پاک نہیں ہوتا تب تک اس شخص کے کوئی بھی معاملات اچھے نہیں ہو سکتے، چاہے معاملات دینی ہو یا دنیاوی۔ کہتے ہیں کہ دل ایک برتن کی طرح ہے اور زبان ایک کرچھل کی طرح۔ تو جو بھی دل میں پک رہا ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے باہر آتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے دل کو صاف رکھنے کی بہت تاکید کی ہے، مگر افسوس کہ ہم قرآن کی طرف اپنی توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر توجہ کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو یقیناً ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ تزکیہ نفس کی کتنی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے دل کو صاف رکھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کیا ہے۔ اور دل صاف کس چیز سے؟ نفرت سے، حسد سے، کینہ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، سود سے، چوری سے، بد اخلاقی سے، طعنہ سے، غرور سے، ریاکاری سے، شرک سے، بدعات سے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا دل صاف اور پاک ہوگا۔ بھائیوں، اگر دل صاف اور پاک نہیں ہے تو اللہ پاک کو ایسے دل کی قطعی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے اور ہر وقت اپنے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے کہ جب ایک عام انسان کہیں گندگی کا ڈھیر دیکھتا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ادھر سے گزرنے کی ہمت نہیں پڑتی اس کی، اور گزرنا پسند بھی نہیں کرتا، نہ دیکھنا پسند کرتا ہے اور نہ گزرنا پسند کرتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک کیسے اس دل کی طرف نظر رحمت کرے گا جو دل صرف برائیوں سے اور گندگیوں سے بھرا ہوا ہوگا؟ جس دل میں ہر طرح کی برائی، حسد، کینہ، جھوٹ، یعنی تمام برائیاں جب اس دل میں بھری ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے بدبو ہی آنی ہے، اور ایسے دل کی طرف اللہ پاک قطعی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس لیے دل کو صاف اور پاک کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے
تو اس کے سارے معاملات بہتر ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں حسد بھی ہوگی، کینہ بھی ہوگی، لوگوں کی برائیاں بھی ہوں گی، لوگوں کی چغلیاں بھی ہوں گی، غیبت بھی ہوں گی، سود بھی ہوگا، کچھ بھی بچے گا نہیں، ساری برائیاں اس کے اندر جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس طرح کی ساری برائیوں سے بچائے۔ تو جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہوگا، اور وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اصل میں وہ ٹکڑا ہے انسان کا دل۔ وہی ایک ایسا مرکز ہے جہاں اچھائی اور برائیاں ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ اب ہماری محنت پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اس کے اندر کیا جمع کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے معاملات و کردار سے خود پتہ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں پتہ کہ ہمارا دل کیسا ہے یا ہمارے دل کی حالت کیسی ہے، یعنی کہ یہ کتنا گندہ ہے اور کتنا صاف ہے۔ یہ ہمیں خود چیک کرنا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہیں اتنا دوسرا نہیں جانتا، اس لیے ہم کو اپنے دل کے اوپر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کتنی پیورٹی ہے یا کتنی گندگی ہے، اور اس پر ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل گندا تو نہیں ہے یا گندا ہو تو نہیں رہا ہے، تاکہ ہم فوری طور پر اس کی صفائی اور پاکی پر دھیان دے کر اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ بھائیوں، یاد رکھیے کہ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو پھر ہم چاہے کتنی بھی عبادات کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے سب سے بہترین اس کا علاج قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آج کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ان دونوں چیزوں سے کتنا دور ہے۔ ان دو چیزوں کو پڑھنے اور سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خدا را اس پر دھیان دیں، خود پڑھیں، کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں، کسی کی تفسیر پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے دوسروں کے بتائے ہوئی باتوں پر اتنا زیادہ عمل نہیں ہوگا، اس پر دھیان نہیں جائے گا۔ جب انسان خود پڑھتا ہے، خود سمجھتا ہے، تو فوری طور پر اپنے اوپر سوچتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج کا بڑا حصہ دل کی اس بیماری کا شکار ہے، اور بری طرح شکار ہے۔ جدھر بھی آپ دیکھیں، نفرت، حسد، بغض، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر نہ جانے کیا کیا فتوے لگا دینا، یہ سب بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا کچھ پک رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا پک رہا ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اگر احساس بھی کر لے تو شاید راستے پر آ جائے، لیکن ہٹ دھرمی پہ اڑا ہوا ہے، جو کر رہا ہے وہی اس کو بہتر نظر آ رہا ہے۔ اگر کبھی آپ سمجھانے کی بھی کوشش کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں،
تو کچھ نہ کچھ ہلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ہی سچ اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت بنے تو پھر فوراً اپنے دل کی اس بیماری سے، اپنے دل کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ فوری طور پر اس فارمولے کی طرف پہنچیں جس کو بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین علاج ہے اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنے کے لیے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہیں وہ سب ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کی زندگی میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے، تاکہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی چیز، کینہ، برائی، حسد، بغض، نفرت، دکھاوا، ہر چیز جتنی برائی ہیں سب ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں کو صاف پاک کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔